السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کسی بھی ملک کی جمہوریت کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ پروان چڑھنے میں اس میں اپوزیشن اور جو کہ حکمران جماعت ہے وہ اہم کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ جمہوری معاشرے میں، جمہوری طرز حکومت میں رولنگ پارٹی جو کہ حکمران حکومت ہوتی ہے، جو انتخابات میں اکثریت سے جیت کر آتی ہے، تو ان کو حکمرانی کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے، اور اسی طرح جو کہ اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو کہ کم ووٹ لیتے ہیں اور جو اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے، وہ پھر وہ اپنا رول ادا کرتی ہے پارلیمنٹ میں، جن کے اس پارلیمنٹ میں جب ہم نمائندگان یعنی ہم ووٹرز جو ہیں، ہم ان کو اپنے نمائندگان کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ جمہوری طرز حکومت میں حکمران جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے، جبکہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے، فیئر رول ادا کرتی ہے، فیئر کرٹیسزم کرتی ہے، اور یہی جمہوریت کی، یہی ڈیموکریٹک پروسیس کی بڑی خوبصورت کریم ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ کل قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے ایک بہت بڑی اچھی تجویز دی ہے، ایک بہت بڑا اچھا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ آج تمام میڈیا میں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، میڈیا سینٹر میں، سوشل میڈیا میں ان کے بیان کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، سرگشت ہو رہی ہے، اس کی بعض گشت جو ہے وہ سنائی دے جا رہی ہے۔ میاں محمد شہباز شریف نے جو اہم تجویز دی ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے، کہ جو ہمارے جو سمندر پار تقریباً 9 ملین لوگ ہمارے پاکستانی ہیں، جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہن، جو کہ بہت باہر ممالک میں، یورپی ممالک میں، مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں جو اپنے کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور پھر پاکستان کو زر مبادلہ بیچتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ میاں محمد شہباز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے جو تجویز دی ہے کہ قومی اسمبلی میں تقریباً 5 سے لے کر 7 ریزرو سیٹس ہونے چاہیے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے، اور اسی طرح جو کہ اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے، جو سینٹ ہے، اس میں تقریباً 2 سیٹیں ان کے لیے ریزرو سیٹ کے لیے جو ہے ان کو مختص کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی اچھی تجویز ہے۔ دیکھیں، سیاست میں، جمہوریت میں مخالفت برائے مخالفت، اور ہمارے سیاست میں جو یہ ایک شعار رہا ہے اور ایک ریت رہی ہے کہ وہ مخالفت کرتی ہے، لیکن مخالفت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ فیئر کرٹیسزم ہو، جو کہ ملک کی ترقی کے لیے اچھا ہو، ملک کے لوگوں کے لیے اچھا ہو، ملک کی معیشت کے لیے اچھا ہو۔ تو کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے میاں شہباز شریف کا، یہ بہت ہی بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے، اور اس پر حکومت کو اور سیاسی پارٹیوں کو اس پر صلاح مشورہ کرنا چاہیے اور اس پہ باقاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے، اور واقعی یہ جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں، ان لوگوں کے جو ہے وہاں پہ ان کی بھی آواز ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اکثر خبریں ملتی رہتی ہیں، ہمارے جو بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں، جو بھائی بہن ہیں، وہ باہر ملکوں میں جو کام کرتے ہیں، جب ان کو وہاں پہ کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں تو وہاں پہ جو پاکستان جو ہائی کمیشن ہوتی ہیں، جو کہ پاکستان کے جو وہاں پہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، وہ ان کے مسائل کردار ادا کرنے میں اتنا رول نہیں پلے کرتی، اور اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے مڈل ایسٹ میں لوگ ہیں، چاہے یورپ میں ہیں، چاہے امریکہ میں ہیں، اکثر پاکستانیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی بھی مشکلات ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کی جو متعلقہ جو ایمبیسیز ہیں وہ صحیح رول نہیں پلے کرتی اور ان کے مشکلات کا ازالہ نہیں کرتی۔ یہ جو شہباز شریف نے جو تجویز دی ہے، یہ ایک بہت بڑی اچھی تجویز ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ سمندر پار ہمارے جو پاکستانی، اگر ان کی نمائندگی ہمارے یہاں پہ سینٹ میں ہوگی، قومی اسمبلی میں ہوگی، تو اس طرح وہاں پہ جو ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کی وہ یہاں عکاسی یہاں پہ کریں گے، آواز اٹھائیں گے، اور شاید پھر یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ جو لوگ، ان کو جو مشکلات ہیں، ان کو مشکلات کو حل کرنے میں بہت بڑی جو ہے تقویت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پچھلے ماہ ہمارے جو قومی اسمبلی میں جو واقعہ ہوا، ناخوشگوار واقعہ ہوا، جو حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے پہ دھے ماری، ایک عجیب سا ایک مچھلی سا بازار بن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہوا بلوچستان اسمبلی میں، وہاں پہ اپوزیشن نے وہاں پہ بلڈنگ پر حملہ کیا ہوا تھا، گیٹ پہ چڑھائی کر دی تھی، انہوں نے اندر سے گیٹ بند کر دیے تھے، وہ اجلاس نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ بھی ناخوشگوار واقعہ، آج اس کا جام کمال کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے اخبارات میں، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور ان کو ڈیمانڈ کیا کہ اس کی پروب کیے جائے، اور
اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کے لیے جو ہمارے جو نمائندگان ہوتے ہیں جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں, جنہیں ہم الیکٹ کرتے ہیں اور اپنی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور تاکہ وہ ہمارے لیے اچھی قانون سازی کریں, تو یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. اور جب یہ ان معاملات میں پڑھیں گے تو ایک اچھا میسج نہیں جائے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت برا میسج گیا جو کہ پہلے قومی اسمبلی میں ہوا اور بعد میں جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا. بات کر رہے تھے میاں شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کی, تو یہ ایک بہت بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنا ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح اہم رول پلے کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی ترقی میں, پاکستان کی ترقی میں, جب وہ ہر سال ہر مہینے جو زر مبادلہ بیچتے ہیں اور اس سے جو ملک کو تقویت ملتی ہے, پاکستان میں تقویت ملتی ہے, پاکستان کے لوگوں کو تقویت ملتی ہے, پاکستان کی معیشت کو تقویت ملتی ہے, اس میں جو ہو اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے وہ بہت بڑا اہم رول ہے. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ ڈیٹا میں نے اکٹھا کیے ہیں, اور اس پر پچھلے سال بلکہ عمران خان نے بھی اس کی بڑی تائید کی تھی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2020 میں پاکستان نے جو ہمارے جو باہر کے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے جو زر مبادلہ بھیجا وہ تقریباً 14.203 بلین ڈالرز کا زر مبادلہ بھیجا, اور یہ جو ہے اس کے 2019 کے مقابلے میں یہ تقریباً 11.37 بلین ڈالرز تک, یعنی 2019 میں. تو اس کا جو گروتھ ریٹ ہے, جو اس کا جو گروتھ پرسنٹ جو ہے, اس کا جو گروتھ کیا ہے اس زر مبادلہ میں, جو زیادہ اس کو انکریز ہوا ہے وہ تقریباً 24.9% انکریز ہوا ہے. یعنی اتنا زر مبادلہ ہمارے ان محنت کش پاکستانیوں نے بھیجا ہے پاکستان, اور یعنی 2020. تو ناظرین, پھر یہ ہماری پارلیمنٹ پہ, پاکستانی عوام پہ اور پاکستانی حکومت پہ پھر یہ لازم نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کے لیے محنت کرتے ہیں, پاکستان وہاں پہ باہر ملکوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور پھر وہ پاکستان کو زر مبادلہ بیچتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں, تو ان کو اب پارلیمنٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے. تو لہٰذا جو شہباز شریف صاحب نے جو یہ تجویز دی ہے, اس پر تمام سیاسی پارٹیوں کو اور حکومتی اراکین کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اور واقعی یہ ایک بہت بڑی خوش عین بات ہوگی. یا میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعدد ججمنٹ فیصلے اس سلسلے میں موجود ہیں, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی حق رائے دہی کا حق دیا جائے, یہ ووٹنگ کا حق دیا جائے جب پاکستان میں جنرل انتخابات ہوتے ہیں, جب الیکشن ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے پھر انہوں نے اس انتخابی اصلاحات میں ریفارمز لانے کے لیے بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں ریفارمز لایا جائے. متعدد ججمنٹ میں ہیں, اگر ان ججمنٹ کی میں آپ تفصیل بتاؤں تو بہت زیادہ وقت لگے گا, لیکن بہرحال سپریم کورٹ کی متعدد فیصلے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس وقت حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سسٹم رائج کرنی چاہیے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے, تو وہ جب ہو جائے گا تو میرے خیال میں پھر اس میں بڑی خوش عین بات ہوگی اور میکسیمم نمائندگی ہوگی پاکستان کی الیکشن میں. لوگوں کی جو اوورسیز ہیں ان کے ووٹنگ میں جو ہے تقریباً میکسیمم نمائندگی ہوگی, لیکن جب ان کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ نمائندگی مل جائے گی تو اس میں پھر اور بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے. وہاں پہ ان کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اس طرح میں آپ کو بتا دوں, جس طرح میں آپ کو بریک اپ بتا رہا تھا کہ 2020 میں اور 2019 میں جو زر مبادلہ بھیجا گیا اور جس تناسب سے بھیجا گیا, اس میں کچھ تھوڑا میں آپ کو ملکوں کا بریک اپ دیتا ہوں, جو جن ممالک میں جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, اس میں جو ہو UAE کی جانب سے جو ہے اس پر پھر UAE کی جانب سے تقریباً 2020 میں 2.96 بلین ڈالر کا جو زر مبادلہ وہ بھیجا گیا, اور تقریباً پچھلے سال یہ تھا 2.78 بلین ڈالر. تو لہٰذا جب یہ جو گروتھ ہوئی ہے تقریباً 6.5% کے حساب سے, یعنی 2019 کے مقابلے میں 2020 میں جو ہے 6.5% اضافہ ہوا جو ان لوگوں نے زر مبادلہ بھیجا UAE سے, یونائٹڈ عرب امارات سے. اسی طرح سعودی عرب سے جو زر مبادلہ بھیجا گیا ہمارے بھائیوں نے, ہمارے جو محنت کش بھائی ہیں انہوں نے جو بھیجا وہ ہے تقریباً 3.96 بلین ڈالر. یعنی 2020 میں سعودی عرب میں جو کام کرنے والے جو ہمارے پاکستانی
भाई हैं, उन्होंने 3.96 बिलियन डॉलर्स 2020 में भेजे, और इस तरह ये जो है 2019 में ये 3.17 बिलियन डॉलर था। तो इसका जो इजाफा हुआ, जो 2020 में जो इजाफा हुआ ज़र मुबादला में, वो 24.6% के तनासिब से हुआ। इसी तरह बरतानिया में भी जो हमारे जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं, जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्होंने तकरीबन 1.88 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला 2000 यानी पिछले साल 2020 में उन्होंने 1.88 बिलियन डॉलर जो है वो 2020 में भेजा, जो कि 2019 में ये 1.23 बिलियन डॉलर था। तो ये इजाफा तकरीबन 51.7% के तनासिब से बरतानिया से लोगों ने ये ज़र मुबादला भेजा। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से भी जो ज़र मुबादला भेजा गया वो तकरीबन 1.29 बिलियन डॉलर, और जो ये जो है इसका जो फ़ीसद रहा, ये तनासब जो इजाफी तनासब जो रहा इसका, वो 41.7% था। और अमेरिका में जो पाकिस्तानियों ने जो ज़र मुबादला भेजा 2020 में, वो 1.2 बिलियन डॉलर भेजा। तो इसलिए ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो तजवीज़ दी है, अगर इन लोगों को नुमाइंदगी मिली तो इस पे जो है ये हमारे ज़र मुबादला जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हमारे मुल्क की मईशत और भी बेहतर हो सकती है, हमारे जो यहाँ पे जो कारखाने हैं उसको और तक़वियत मिल सकती है, हमारे जो ज़राअत है उसको और तक़वियत मिल सकती है, यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। इस तरह अगर मैं आपको बता दूँ कि जो समंदर पाकिस्तान, चूँकि जो समंदर पाकिस्तान जो भाई हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो की थी, और वो जब आपको याद दिलाऊं कि जब PIA का बहरान आया था यहाँ पे, और PIA के कुछ पायलट्स और कुछ उनकी जो डिग्रियाँ जो है जाली करार दी गई थी, और फिर एक तो कोविड-19 का भी एक असर था कि उसकी वजह से भी एक वो बहरान आया था, लेकिन उसकी वजह से फिर हमारे जो PIA की जो फ़्लाइट्स थी वो पूरी दुनिया में उस पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी, और उससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तानी भाइयों को। यानी जब पिछले साल जब ये PIA पर पाबंदी लग गई, तो सिंपल मिसाल अपने आपको देता हूँ, बल्कि हमारे उस एक अखबार में भी एक उस पर बाकायदा रिपोर्ट भी आई थी कि लंदन से अगर एक बंदा पाकिस्तान आता था, उस वक्त जब वो बहरान हो गया था, जब फ़्लाइटें बंद हो गई थी, तो तकरीबन वो टिकट जो है पाकिस्तान आने में तकरीबन एक पाकिस्तानी को जब पाकिस्तान आना तो उसको 5 लाख रुपए का टिकट ख़रीदना पड़ता था। यानी एक साल पहले जब ये बहरान आया और जब PIA की फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, तो जहाँ मतलब 1 लाख या 1.25 लाख रुपये रिटर्न टिकट आपको मिलता है जब आप बरतानिया से आते हैं पाकिस्तान, और फिर कहा 5 लाख रुपए, तो ये बहुत बड़ी जो गैप आ गया था, बहुत बड़ा ज़्यादा किरायों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। तो वो यही वजह थी कि वो जो बहरान था, अच्छा हुआ कि बाद में फिर चूँकि उसमें बड़ी मीडिया में उसको बड़ा उछाला गया, बाहर भी हमारा मैसेज बहुत ख़राब गया, बैरूनी ममालिक में हमारा जो इमेज जो है इसकी वजह से बहुत ख़राब हुआ, हमारे जो पायलट्स की वजह से उनकी जो डिग्रियाँ थी वो जो जाली करार दी गई थी, पार्लियामेंट में भी इसके पर बहुत बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर हिदायत दी, और उसके मुताबिक फिर उनको जो जिन पायलट्स की डिग्रियाँ जो थी वो जाली थी, उन पायलट्स को जो है वो फारिग कर दिया गया, या उन जिनके पास जाली लाइसेंस थे उनके जो है ना वो उनके जाली उसको लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड करा दिया गया था। तो ये उस वक्त ये एक मिसाल मैंने दी आपको कि किस तरह जो है पाकिस्तानी सफ़र्स होते हैं अगर इस तरह के मामलात होते हैं। तो लिहाजा अब चूँकि रेट बहुत ज़्यादा, चूँकि ग्रोथ जो है इसका जो ज़र मुबादला का जो इंक्रीज़ हुआ है, जो लोग बेच रहे हैं इतना ज़्यादा ज़र मुबादला, और पिछले साल इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसकी लोगों को मुबारकबाद भी दी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और बड़ा शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो है वो ज़र मुबादला भेजा। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2020 में जहाँ पे जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है डेवलपमेंट की वजह से एक रिपोर्ट है, उस पर कहा गया था कि जो पिछले साल जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ज़र मुबादला इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो लेकिन वहाँ वायरस की वबा की वजह से निगाह, लेकिन वहाँ पर फिर जो इस वजह से फिर आपको ये भी है कि जब कोविड-19 आया था तो उसमें ख़ासकर हमारे मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को निकाला भी गया था।
ہمارے سعودی عرب میں ہمارے کچھ دوست ہیں، سعودیہ میں ہمارے پاکستانی کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پہ مشینریز لی تھی، یہ ڈبل ڈو جو ہے جو کاٹر پلرز کے جو یہ مشینریز ہیں، ایکسکیویٹرز وغیرہ، بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور جب وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کی وہ مشینریاں بھی وہاں ضائع ہو گئی، لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہونا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ورلڈ بینک کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ کہا ہے کہ تقریباً اس کے باوجود بھی 17% زیادہ جو ہے وہ زر مبادلہ پاکستان بھیجا گیا۔ اور اس پر پھر ایک اخبار میں ہمارے دی نیوز میں ایک اداریہ بھی آیا اور باقاعدہ اس میں کہا گیا کہ یہ چونکہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کووڈ-19 ہوگا اور اس کی وجہ سے زر مبادلہ میں فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود 17% جو ہے نا زیادہ جو ہے زر مبادلہ اس بحران میں بھی لوگوں نے بھیجا۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ کتنا اہم رول پلے کرتے ہیں اور زر مبادلہ بھیجنے میں، اور ان کا کتنا بڑا رول ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس پر بالکل ترجیحی بنیادوں پر سوچنا چاہیے۔ ہمارے جو پولیٹیکلز اور پارٹیز ہیں ان کو بھی صلاح مشورہ کرنا چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ایک قانون بنایا جائے، بل پاس کیا جائے، اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو نمائندگی دی جائے تاکہ وہ اپنی نمائندگی یہاں پہ کریں، ان کو جو وہاں پہ جو مشکلات درپیش ہیں ان کا ازالہ ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور میری آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔